اللہ رب العزت نے مہینوں میں بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح بعض راتوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسری راتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی 4 راتوں میں نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شب عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید کے دن سے پہلی رات، شب عید الفطر یعنی صبح عید چھوٹی ہے اس سے پہلی رات، شب عرفہ وہ رات کہ صبح نامی ذوالحجہ ہوتی ہے، تو نہایت ہی بابرکت رات ہے یہ۔ جو دعا اللہ رب العزت کی حضور مانگو اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شب عرفہ کو بہت زیادہ دعا فرمایا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بھی چاہیے کہ شب عرفہ کو اللہ رب العزت کی حضور گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری کے ساتھ پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، پھر رگ زمین کے مسلمانوں کی بخشش کی دعا کریں۔ یہی کام ہم چھوٹی عید سے پہلی رات کو کریں جو لیلۃ الانعام ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں بہت سارے گناہگار جن پر دوزخ واجب ہوتی ہے ان کو رمضان کی راتوں کے صدقے اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرما دیتا ہے اور انہیں جنتی بنا دیتا ہے۔ اور جب آخری رات آتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جانتی ہو لیلۃ الانعام کیا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ تو شب قدر ہے۔ فرمایا نہیں بلکہ یہ وہ رات ہے جب مزدور مزدوری کر کے مزدوری کو ختم کر دیتا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ فرمایا جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو وہ رات بڑی فضیلت والی ہے، اس کو لیلۃ الانعام کہا جاتا ہے کہ اللہ مزدوری کرنے والے بندوں کو اپنی رحمت کے انعامات سے نوازتا ہے۔ اسی طرح دوسری رات کون سی ہے؟ ذوالحجہ کی نامی رات صبح عرفہ ہے، اور پھر اس سے اگلی رات یعنی عید الاضحیٰ صبح 10 ذوالحجہ ہے، اور پھر ارشاد فرمایا چوتھی رات کون سی ہے؟ شعبان المعظم کی 15ویں رات، کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کی عمریں اور رزق لکھتا ہے، اور اس رات میں صاحبان خانہ کعبہ کا شمار لکھتا ہے۔ یعنی جس نے حج کرنا ہے اور جو حج کے لیے تیار ہے لیکن وہ نہیں جا سکے گا، جس نے شادی کرنی ہے اس کا بھی، اور جس نے شادی کے دن رکھے ہوئے ہیں لیکن شادی تک وہ پہنچ نہیں سکے گا، مکان بنا رہا ہے بڑا عمدہ مکان، لیکن لکھا گیا ہے کہ مکان میں داخل ہونے سے پہلے پہلے یہ مار دیا جائے گا، یہ قتل کر دیا جائے گا، یہ اپنی موت خود مر جائے گا۔ تو یہ وہ رات ہے جس میں رزق تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی احادیث مبارکہ ہیں، چاہے وہ ضعیف ہیں لیکن وہابیوں کے ائمہ حدیث نے بھی لکھا ہے کہ یہ ساری حدیثیں مل کر صحیح کا مقام حاصل کرتی ہیں، حدیث صحیح۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات کو اپنے گھر مبارک سے نکل کر قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں ہی ساری رات نوافل کی ادائیگی میں لگا دیتے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی دعائیں فرماتے ہیں جو کہ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ اور زیادہ تر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 15ویں رات شعبان المعظم میں نماز پڑھتے ہوئے اور پھر یہ دعائیں کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا۔ یہ انشاءاللہ تعالی احادیث مبارکہ آئیں گی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمبا لمبا سجدہ فرمایا کرتے تھے، اور پھر لمبے لمبے سجدے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ رب العزت کی حضور اس رات کو دعا فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حالت قیام میں
اتنا لمبا قیام فرماتے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ٹانگیں جو ہیں وہ سوج جایا کرتی تھیں، قدم مبارک جو ہیں وہ متورم ہو جایا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں میرے آقا مولا آپ اتنی مشقت کیوں فرماتی ہیں؟ اللہ رب العزت نے تو آپ کے صدقے سے آپ کی امت کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے یا عائشہ اولا اکون عبدن شکورا، اے عائشہ کیا میں اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جو اللہ رب العزت نے مجھے چیزیں عنایت فرمائی ہیں میں ان پر اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ اصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے، یعنی رات کو اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہو جائے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، دعا مانگے، اپنی بخشش کے لیے بھی، والدین کی بخشش کے لیے بھی، اپنے یاروں دوستوں کی بخشش کے لیے بھی، جو گزر چکے ہیں جن کو کوئی بخشنے والا نہیں ہے ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کرے، گناہگاروں کے لیے بھی اور نیکوکاروں کے لیے بھی بخشش کی دعا کرے۔ فرمایا جو ان 5 راتوں میں اللہ رب العزت کے لیے جاگتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ راتیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا اللہ ان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں! اور وہ راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ذوالحجہ کی 8ویں، 9ویں، 10ویں راتیں، اور عید الفطر کی رات 4 ہو گئیں، اور شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ اللہ رب العزت دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں توبہ استغفار پہلے کرنے، پہلے سب سے توبہ استغفار، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرنا، درود و سلام پڑھنا، قرآن پڑھنا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا اللہ اگر آئندہ سال سے پہلے ہماری موت لکھ دی گئی ہے تو ایمان کے ساتھ ہو۔ پروردگار عالم ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، اچھی دعائیں اور بہت لمبی دعائیں اللہ رب العزت سے مانگی جائیں۔